آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع شعری اصطلاحات ہے۔ اس لیکچر میں ہم چند بنیادی شعری اصطلاحات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شعر پر بات کریں گے۔ شعر کے لغوی معنی جاننا اور دریافت کرنا ہے۔ مختلف ناقدین اور محققین نے شعر کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے۔ الجیریا سے تعلق رکھنے والے معروف نقاد اور شاعر ابو الحسن ابن رشیق نے شعر کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ شعر ایسا کلام ہے جو موزوں اور مکفّا ہو اور بالارادہ لکھا گیا ہو۔ عالم اسلام کے معروف مورخ، فقیہ اور فلسفی ابن خلدون نے شعر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ شعر وہ کلام بلیغ ہے جس کی بنا استعارہ اور اجزائے متفق الوزن اور روح نظم پر ہو۔ چوتھی صدی عیسوی کے معروف ادیب اور نقاد ابو الحسن قاضی عبدالعزیز جرجانی کا شعر کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ شعر ایسا فن ہے جس میں طبیعت، روایت اور ذکاوت کو دخل ہوتا ہے۔ اردو زبان و ادب کی عظیم شخصیت، باکمال شاعر اور منفرد نقاد شبلی نعمانی شعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر ہیں۔ اردو ادب کے مشہور نقاد اور محقق شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک کلام موزوں شعر ہے۔ ممتاز محقق، افسانہ نگار، نقاد اور مترجم مجنو گورکھپوری کا شعر کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ شاعری موزوں اور پرترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار ہے۔ ابھی جتنی بھی تعریفیں آپ نے سنی اور سکرین پر دیکھی ہیں وہ مختلف ماہرین کی اپنی اپنی رائے ہے جس پر طویل بحث ہو سکتی ہے۔ اس بحث کو ہم یوں سمیٹتے ہیں کہ شعر وہ ہے جس میں وزن، قافیہ، ارادہ اور خیال موجود ہو۔ وزن سے مراد شعر کے مصروں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعری میں رائج 36 بحروں پر کسی شعر کے مصروں کو تولنا وزن کرنا کہلاتا ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس پر ہم آگے اسی لیکچر میں مزید بحث کریں گے۔ اسی طرح شعر کہنے کا ارادہ بھی ضروری ہے۔ غیر ارادی طور پر جو کچھ بھی لکھا جائے گا بے ربط ہوگا۔ خیال سے یہاں مراد وہ شعریت اور لطافت ہے جو شاعر کے تصور میں موجود ہوتی ہے اور وہ اسے لفظوں میں اتارتا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اس حوالے سے مثال دی ہے: لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے۔ اس کے دونوں سطروں میں وزن اور قوافی تو موجود ہیں اور ان دو سطروں کے لکھنے میں ارادہ بھی دکھائی دیتا ہے، مگر اس میں کوئی خیال نظر نہیں آتا، اور خیال نہ ہونے کے سبب اس میں شعریت مفقود ہے۔ یوں یہ دو سطریں شاعری کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شعر کے مصرع پر بات کرتے ہیں۔ مصرع کا لغوی معنی کواڑ ہے۔ خیمے کے سامنے کے دو پردوں میں سے ہر ایک پردے کو بھی مصرع کہتے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل شعر دیکھیے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ یہ شعر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ہے۔ اس شعر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شعر دو مختلف سطروں پر مشتمل ہے۔ پہلی سطر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور دوسری سطر ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سطر ایک مصرع کہلاتی ہے۔ دو سطریں یعنی دو مصرے مل کر ایک شعر مکمل کرتے ہیں۔ اگلی اصطلاح جس پر ہم بات کریں گے وہ تخلص ہے۔ یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ اس کا لغوی معنی چھٹکارا اور بچاؤ ہے۔ تخلص شاعر کا وہ مختصر نام ہوتا ہے جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ یاد رہے کہ شاعر شاعری میں اپنا اصل نام استعمال کرے یا اپنے اصل نام کی جگہ کوئی اور نام اختیار کرے، وہ تخلص ہی کہلائے گا۔ تخلص کی نشاندہی کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو ادب کے عظیم شاعر اسد اللہ خاں کا تخلص غالب تھا، ان کے تخلص غالب پر علامت شعر یوں لگائی جائے گی۔ آئیے اردو کے چند اہم شعراء کے نام اور ان کے تخلص پر نظر دوڑاتے ہیں۔
میر تقی میر، جن کا اصل نام میر محمد تقی تھا، انہوں نے شاعری میں میر تخلص کیا۔ اسد اللہ خان غالب، جن کا اصل نام اسد اللہ خان تھا، انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ ابراہیم ذوق، جن کا اصل نام محمد ابراہیم تھا، انہوں نے شاعری میں ذوق تخلص استعمال کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے شاعری میں اپنے اصل نام اقبال کو ہی بطور تخلص استعمال کیا۔ حفیظ جلندری نے اپنے اصل نام حفیظ کو ہی شاعری میں بطور تخلص استعمال کیا۔ فیض احمد فیض نے شاعری میں اپنے نام فیض کو ہی بطور تخلص استعمال کیا۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا، انہوں نے شاعری میں فراز کا تخلص استعمال کیا۔ ابن انشا کو ان کے اصل نام شیر محمد خان سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شاعری کے لیے انہوں نے انشا کا تخلص استعمال کیا۔ ابن انشا کا یہ شعر دیکھیں جو ان کی غزل کا مقطع ہے۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں انہوں نے اپنا تخلص انشا استعمال کیا ہے۔ اگلی شعری اصطلاح جس پر ہم بات کریں گے وہ ردیف ہے۔ ردیف کا لغوی معنی گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں ردیف اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو غزل، قصیدہ، قطع اور پابند نظم میں مصرع کے آخر میں آتا ہے۔ یاد رکھیں، ردیف کے بغیر بھی غزل کہی جا سکتی ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف ہو وہ مردف، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف کہلائے گی۔ آئیے ردیف اور دیگر ادبی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے احمد فراز کی غزل انہی کی آواز میں سنتے ہیں۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، اور بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ، اور کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ، اور بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، میری دنیا پہ تو بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ پہ روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ، ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن میں جلاتے ہیں چراغ۔ ہم غور کریں تو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور باقی غزل کے ہر دوسرے مصرعے کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ہیں چراغ ہیں، یوں یہ الفاظ ہی اس غزل کا ردیف ہیں۔ اگلی شعری اصطلاح جس پر ہم بات کریں گے وہ قافیہ ہے۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا کے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو ادب کی اصطلاح میں قافیہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو غزل، قصیدہ، قطع اور پابند نظم میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ یہ الفاظ مختلف مگر آواز میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ قافیہ غزل یا قصیدے کی شرط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے احمد فراز کی آواز میں ان کی یہ غزل سنی۔ اس غزل میں ہم اس سے پہلے ردیف کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں آسانی سے قوافی مل جائیں گے۔ اس غزل پر غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے قوافی درج ذیل ہیں۔ اگلی شعری اصطلاح جس پر ہم بات کریں گے وہ مطلع ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ چونکہ یہ غزل یا قصیدہ اپنے پہلے شعر سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے شاعری کی اصطلاح میں مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ مطلع کی دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو۔ دوم یہ کہ اس پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو۔ غیر مردف غزل ہونے کی صورت میں صرف قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی
تو ایسا شعر مطلع نہیں کہلائے گا۔ اس سے پہلے احمد فراز کی جس غزل کو ہم نے بطور مثال دیکھا، اسی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ اس غزل کے پہلے شعر کی طرف آئیں تو اس کے دونوں مصروں میں ردیف ہیں چراغ، اور دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے قوافی جلاتے اور دکھاتے موجود ہیں۔ یوں یہ شعر مطلع کی دونوں شرطوں پر پورا اترتا ہے، یعنی پہلا شعر بھی ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہیں۔ ہمارے اس لیکچر میں شامل آخری شعری اصطلاح جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مقطع ہے۔ مقطع کے لغوی معنی کٹنے کی جگہ یا قطع کر دینے کی جگہ ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے۔ غزل یا قصیدہ اپنے آخری شعر پر ختم ہو جاتا ہے، سو شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کی بھی دو شرطیں ہیں، اول غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، دوم اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ ان دو شرطوں میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی تو ایسا شعر مقطع نہیں کہلائے گا۔ احمد فراز کی وہی غزل ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اس غزل کے آخری شعر میں احمد فراز نے اپنا تخلص فراز استعمال کیا ہے، سو اس غزل کا آخری شعر مقطع کی دونوں شرائط پر پورا اترتا ہے، یعنی غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔